الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں کو نبوت ملی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا انتقال 136 سال کی عمر میں ہوا تورات کے مطابق، اور آپ کی اولاد خوب پھیلی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بہت زیادہ واقعات نہیں ملتے، تاہم جب آپ کی پیدائش کی بشارت دی جانے لگی تو اس کا ذکر قرآن مجید میں بالکل ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ ان آیات میں سورہ ہود کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے بشارت لے کر آئے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب سلام کا جواب دیا تو تھوڑی دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بچھڑے کا گوشت بھنا ہوا لے کر آئے، جیسے تکے وغیرہ ہوتے ہیں اس طریقے سے تیار کر کے لائے۔ فرشتوں نے ہاتھ نہ بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے خوف کیا کہ کہیں کوئی پریشانی والی بات تو نہیں، آخر کیوں نہیں کھا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کیجئے، ہم آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور وہاں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کھڑی ہوئی تھیں اور وہ سو ہنس بھی رہی تھیں۔ پس انہوں نے فرشتوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، اور ان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت دی۔ 100 سال کی تقریباً عمر ہے، بیٹے کی بھی بشارت مل رہی ہے اور پوتے کی بھی۔ سارہ کہنے لگی کہ یہ کیسی بات ہو رہی ہے؟ قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی کہ میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ہمیں یہ اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم میں حیرت کی بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اللہ تم لوگوں پر رحمت فرمائے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، یہ بھی ایک جگہ پہ وبشروہ بغلام علیم۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ بہرحال جب وہ پیدا ہوئے تو تورات کے مطابق جب حضرت اسحاق علیہ السلام 8 دن کے تھے تو ان کے ختنے ہوئے۔ باقی ان کی بہت زیادہ واقعات نہیں ملتے۔ ان کی شادی ان کے ماموں کے گھر میں ہوئی تورات کے مطابق، اور ان کی اولاد بھی کافی پھیلی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ اور بھی قرآن مجید میں بڑا عجیب ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ تو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابراہیم کیا یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے؟ تو عرض کیا یا اللہ یقین تو پورا ہے، لیکن اپنے دل کی تسلی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے دنیا میں ہی اس کا کوئی نمونہ آپ دکھا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم 4 فرشتوں کو جمع کرو، 4 پرندوں کو اپنے پاس رکھو، پالو، ان کو اپنے سے مانوس کرو۔ مانوس کرنے کی وجہ جو علماء نے لکھی وہ یہ ہے، جیسے انہوں نے ایک مرغا پالا، مور، مرغا، کوا اور کبوتر سینکڑوں ہو نا تو اپنا ایک پہچاننا آسان ہوتا ہے، جو مانوس ہو وہ آپ کو پہچان لے گا، آپ سینکڑوں میں اس کو پہچان لیں گے۔ ویسے ہی کبوتر لے کے ذبح کر دے تو پہچان نہ ہوتی، تو 4 کو مانوس کر لو تاکہ بعد میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، کبوتر، کوا، مرغا اور مور۔ ان 4 کو اپنے سے مانوس کر لیا، پھر اللہ کا حکم ہوا ان 4 کو ذبح کرو۔ آپ نے ذبح کر دیا، فرمایا کہ ان کو گوشت کو اچھی طریقے سے ملا دو۔ آپ نے اچھی طریقے سے 4 پرندے جو مختلف نسلوں کے تھے مکس کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اپنی مرضی سے مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر، اونچائی کے اوپر رکھ دو۔ انہوں نے رکھ دیا، پھر فرمایا کہ بلاؤ ان کو۔
پھر جیسے ہی بلایا تو اللہ رب العزت کے حکم سے سارے کے سارے آپس میں ٹھیک ہو گئے، سارے گوشت ایک الگ الگ ہو گئے، مور کا مور کو ملا، مرغے کا مرغے کو ملا۔ اس طریقے سے سارے کے سارے اللہ رب العزت نے کر کے دکھا دیا کہ جس طرح اللہ یہاں اس بات پر قادر ہے، قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ساروں کو پیدا کر دے گا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کا واقعہ بہت مختصر ملتا ہے۔ ان کے بعد آج ہم نے ذکر کرنا ہے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی، پس لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی، اور حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ ہی گزرا۔ حضرت لوط اور ان کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مختلف سفر میں رہے اور ہجرت کرتے رہے۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام قوم سدوم کی طرف آئے، اردن، جہاں آج بحر میت یا بحر لوط واقع ہے، اردن کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے وہاں بھیجا، اور وہاں پہ سدوم اور عامورہ کی بستیاں آباد تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے گناہوں کے اندر اور بے حیائی کے اندر اتنے مبتلا ہیں کہ الامان والحفیظ، پوری دنیا میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی، اور کوئی برائی ایسی نہ تھی جو قوم میں موجود ہو، ہر قسم کی برائی ان کے اندر موجود تھی۔ سرکشی بھی تھی، بد اخلاق بھی تھے، بدتمیز بھی تھے، بد کردار بھی تھے، اور فواحش کے اندر، بے حیائی کے اندر بھی بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، بلکہ ایک خبیث عمل کی ایجاد بھی ان لوگوں نے کیا۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ نکاح کے ذریعے، حلال طریقے ذریعے مرد عورت کے ذریعے اپنی خواہش اور ضرورت کو پورا کریں۔ انہوں نے مرد کو مرد کے ساتھ لگایا، یہ جو آج بھی ہمارے یہاں بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سدوم، ان کا یہ ایجاد کردہ سلسلہ ہے۔ تو انہوں نے اتنا برا عمل ایجاد کیا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس سے بھی زیادہ مسئلہ ان کے اندر کیا تھا کہ خباثت اور بے حیائی اور بے غیرتی اتنی تھی، کرتے بھی تھے، بتاتے بھی تھے، کھول کھول کے بتاتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو کہا بھی، کیا تم وہی نہیں ہو جو مردوں سے گناہ کرتے ہو اور لوگوں کے راستے میں آتے ہو، تکلیفیں پہنچاتے ہو، اور اپنی مجلسوں میں اور اہل و عیال کے سامنے فحش کرتے ہو، بے حیائیاں کرتے ہو؟ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، تم اپنے گھر والوں کے سامنے بے حیائی کے معاملات میں پیش آتے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی، اپنے گھر والوں کے سامنے، ماں بیٹی کے سامنے بے حیائی کرتے ہو۔ مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آج اگر ہم فیس بک کو دیکھیں، ٹک ٹاک کو دیکھیں، اور گھر والوں کے ساتھ بے حیائی کے پروگراموں میں، سینما میں جانا، یہ سب کچھ دیکھیں، تو جو کچھ اس قوم میں تھا وہ آج ہمارے اندر بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور لوط علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، کیا تم ایسی فحش کامی میں، ایسی بے حیائیوں میں مبتلا ہو کہ جس کو دنیا میں تم سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا؟ تو اتنی بے حیائیوں کے اندر مبتلا تھے، حتیٰ کہ ان کے اندر اور بھی بہت ساری برائیاں تھیں، بعض کتابوں میں اور بھی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ بے حیائی ہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو بہت خوبصورت طریقے سے تلقین کرتے، پچھلی قوموں کی تباہی کا واقعہ بتاتے، آخرت کی فکر دلاتے، بہت سمجھاتے، لیکن قوم کو سمجھ نہ آیا۔ وہ کہنے لگی، وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، کہنے لگے کہ ان کو اپنے شہر سے نکال دو۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بڑے ہی پاکیزہ لوگ بنے پھرتے ہیں۔ یہ قوم تانا دیا کرتی تھی، پاکیزگی کا مذاق اڑایا کرتی تھی، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کے اوپر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور آج بھی دنیا میں ہم نے دیکھا کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کچھ عورتوں کو حیا کی تعلیم دی جائے تو وہ حیا کی تعلیم دینے والوں کو یہی طعنہ دیتی ہیں جو قوم لوط نے دیا تھا۔ آج ہمارے خاندانوں میں یہ چیز کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ بہرحال لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، اور جب بالکل نہ مانے تو کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے، پھر لے آؤ وہ عذاب۔ قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین۔ سورہ عنکبوت میں ہے، اور کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر جس عذاب سے ڈراتے ہو لے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ فرشتے تو وہاں پہنچے ہوئے تھے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بڑھا لا کے پیش کیا، انہوں نے کھایا نہیں، ان کو پہلے خوف آیا، پھر انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہم آپ کے پاس اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے آئے ہیں، اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دینے آئے ہیں، اور ہم نے یہاں سے جانا ہے سیدھا قوم سدوم، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، اور ان کے اوپر عذاب آئے گا، انہیں تباہ کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، وہ بہت غمخوار اور بہت رحیم اور بہت مہربان تھے، نرم طبیعت کے تھے۔ وہ ان فرشتوں سے جھگڑا کرنے لگے، کیا کہہ رہے ہو، لوط علیہ السلام تو اللہ کا ایک برگزیدہ نیک بندہ اس بستی میں موجود ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی موجودگی میں عذاب آ جائے؟ تو فرشتوں نے کہا ابراہیم، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، یہ تو اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، آپ اس معاملے میں نہ آئیں، اللہ رب العزت کا اٹل فیصلہ ہے، ان کی بے حیائیوں اور بے غیرتیوں کی وجہ سے ان پر عذاب آنا ہے، تاہم حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بچا لیا جائے گا۔ اب یہ فرشتے وہاں سے ہو کے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ جب یہ دونوں فرشتے آئے، 2 یا 3 فرشتے تو انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، ڈرے کہ یہ تو میرے پاس نیک مہمان آئے ہیں اور میری قوم تو ان کے ساتھ کوئی برا کام نہ کر بیٹھے، بہت پریشان ہوئے۔ اسی پریشانی میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور قوم آ بھی گئی، اور قوم نے بری اپنی بات کو کرنے کی کوشش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام اس وقت بڑے پریشان ہوئے، کاش اس وقت کوئی قوم کے اندر سمجھدار موجود ہوتا، کاش کوئی میری مدد اس وقت ہو جاتی۔ اپنے مہمانوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر مت گھبرائیے، ہم تو ملائکہ عذاب ہیں، ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اور خدا کا قانون جیسی کرنی ویسی بھرنی اس کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کی قوم نے بے حیائیوں کے اندر بہت آگے بڑھ گئی، اب اللہ کا حکم آ چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، اس پوری قوم کو اب تباہ کرنا ہے، تاہم آپ اور آپ کے گھر والے بچ جائیں گے، لیکن آپ کی بیوی نہیں بچے گی، آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ بے حیائی سے بچے ہوئے ہیں، ایمان والے ہیں، یہ سب کچھ بچ جائیں گے۔ بہرحال عذاب الہی کا وقت آ گیا، اور رات جب ہو گئی تو ملائکہ فرشتوں کے کہنے پہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سے کو لے کر سدوم سے باہر نکل پڑے، لیکن آپ کی بیوی واپس چلی گئی، وہ اس قوم کے اندر واپس چلی گئی، راستے سے ہی لوٹ آئی۔ تو جب رات ہوئی تو سب سے پہلے تو ایک ہیبت ناک چیخ نے اس پوری قوم کو تہو بالا کر دیا۔ 3 قسم کے عذاب آئے۔ سب سے پہلے تو ایک زبردست قسم کی چیخ آئی جس نے پوری قوم کو تہو بالا کر دیا۔ دوسرا عذاب کیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اس پورے علاقے کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں پہ یوں اٹھا کے آسمان کی طرف لے گئے۔ آسمان کے فرشتوں نے ان لوگوں کی چیخ و پکار اور وہاں کے مرغوں کی بانگ سنی، اور اوپر جا کے سیدھا ایسے پلٹ دیا اور نیچے اٹھا کے مار دیا، واپس پھینک دیا، اور اس کے علاوہ پتھروں کی بارش ان کے اوپر کی گئی۔ تو 3 قسم کے عذاب آئے، چیخ بھی آئی، الٹ بھی دیے گیا اٹھا کر، اور پتھر بھی برسائے گئے۔ اتنا شدید ترین عذاب یہ بے حیائی کی وجہ سے آیا، یہ ہم جنس پرستی کی وجہ سے آیا۔ اور اب تو خیر اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم جنس پرستی کے لیے تو پاکستان میں بھی سینٹرز کھل چکے ہیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ان پرانی قوموں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسے کیوں پلٹا؟ کسی کو اللہ نے کوئی عذاب دیا، کسی کو کوئی عذاب دیا، ان کو یہ پلٹنے کا عذاب کیوں دیا؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی مرضی۔ بعض محققین فرماتے ہیں، اس کی حکمت یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے قانون کو الٹا کیا، اللہ نے انہیں الٹا کر دیا۔ اللہ کا قانون تھا کہ نکاح کے بعد حلال پاکیزہ طریقے سے عورت مرد اپنی ضرورت کو پورا کرے، لیکن انہوں نے ہم جنس پرستی کو فروغ دیا اور مرد نے اپنی خواہش کو پورا کیا۔ انہوں نے خدا کے قانون کو الٹا کیا، اللہ نے انہیں الٹا کر دیا۔ اسے کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کے ماحول میں ایک بزرگ ہمارے فرماتے ہیں کہ شاید 90% سے زیادہ
مسلمان نوجوان بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ یہ جتنی ابھی ہم نے پیچھے واقعات سنے، قوم نوح کو تباہ کیا گیا، قوم ہود کو تباہ کیا گیا، قوم صالح علیہ السلام کو تباہ کیا گیا، قوم لوط علیہ السلام کو تباہ کیا گیا، ان تمام قوموں کو ایک ایک دو دو گناہوں کی وجہ سے تباہ کیا گیا۔ ان تمام قوموں میں جتنے گناہ تھے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں موجود ہیں۔ قربان جائیے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اوپر نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ میری امت کو اس طرح اکٹھا ختم نہ کر دینا جیسے پہلی امتوں کو کیا گیا۔ نبی علیہ السلام کی دعائیں نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو چکا ہوتا۔ اور قرآن مجید کے اندر ایک اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں بات کو سورہ تحریم میں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اور اللہ مثال بیان کرتے ہیں منکروں کو، گناہ گاروں کو، نہ ماننے والوں کو سمجھانے کے لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی گھر میں تھی، نیک بندوں کے گھر میں، نیک ماحول میں تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے خیانت کی اور انہوں نے ان کی باتوں کو نہ مانا، پھر ان کو بھی کچھ نہ ملا اور جہنم میں جانے والوں میں سے ہو گئیں۔ تو نیک ماحول میں آ کے نیک لوگوں کی بات کو ماننا بھی ضروری، بعض مرتبہ اس میں بھی بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ابن حضرت اسحاق علیہ السلام ابن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل۔ اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ جو عبداللہ کا مطلب ہے وہی اسرائیل کا مطلب ہے۔ اسرا اور ایل اللہ کو کہتے ہیں۔ اسرائیل اللہ کا بندہ، یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور آپ کے آگے پوری جو نسل ہے بنی اسرائیل کہلائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل۔ تو یہ آپ کے نام سے پوری بات مشہور ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر ہے اور ان کا زیادہ ذکر تو انشاءاللہ کل حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر کے اندر ساتھ ساتھ آ جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 10 جگہ پر آتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کئی شادیاں تھیں اور آپ کے 12 بیٹے ہوئے، جن میں سے 2 یوسف اور بنیامین ایک ماں سے تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، کنعان کے علاقے میں مبعوث ہوئے اور اہل کنعان کی ہدایت کے لیے انہوں نے دین حق کی خدمت کو بہت زندگی تک آخر تک انجام دیا اور اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے رہے۔ قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بالکل آخری وقت کا ذکر بھی کیا گیا، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ کیا اس وقت آپ موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان سب اولادوں نے کہا ہم سب اس ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں۔ اولاد کی محبت مقام نبوت، مقام رسالت اور مقام خلت۔ خلت کا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا، خلیل اللہ۔ اولاد کی محبت ان مقامات کے منافی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک وقت تو ایسا ہے کہ اللہ کے حکم پہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب دعاؤں کا موقع آتا ہے تو اولاد کے لیے بھی مانگ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا تو اس وقت آپ نے اپنے بچوں کو بلا کے پوچھا، ہاں بھئی تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، کہ ہم آپ کے باپ دادا کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے۔ یہاں بات سمجھنے والی کیا ہے کہ اولاد کے لیے ہم لوگ عام طور سے ان کی دینی ضروریت کے لیے اتنا فکر مند نہیں ہوتے، دنیاوی ضروریات کے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں۔ ایک باپ کی یہ تو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو دنیا کی دھوپ سے بچائے اور سایہ عطا کرے،
لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ قیامت کی دھوپ اور جہنم کی گرمی دنیا کی دھوپ سے زیادہ ہے، اس کی وہ فکر نہیں کرتا۔ یہ بیوقوفی کی بات ہے، یہ عقلمندی نہیں ہے کہ انسان دنیا کی دھوپ کی تو فکر کرے اور جہنم کی آگ کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ تو انبیاء کرام کا یہ طریقہ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ وصیت کی اپنے بچوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی جاتے جاتے پوچھا، ہاں بھئی بعد میں کس کی عبادت کرو گے؟ تو اولاد کی دین کی تربیت کرنا یہ انتہائی ضروری۔ ایک آج کل کے زمانے میں ایک سرمایہ دار تاجر، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد میرے کاروبار کو اور زیادہ بڑھائے۔ کوئی ملازمت پیشہ بندہ ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ میری اولاد مجھ سے اگلے عہدوں کے اوپر جائے اور ترقی کرے۔ لیکن انبیاء کی اور انبیاء کے وارثین کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ ان کی اولاد دین پر چلتی رہے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام جس وقت دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ غور کیجئے، باپ دنیا سے جا رہا ہے، جاتے جاتے اولاد کی فکر۔ اور غور کیجئے، حضرت مریم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئی تھیں تو ان کی والدہ نے کیا کہا تھا؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اللہ جو کچھ بھی اب ہے وہ تیرے ہی راستے میں ہے، دین کے لیے وقف ہے، اللہ قبول کر لیجئے۔ گویا ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، ماں باپ کو اولاد کے دین کی فکر، ابھی اولاد دنیا میں موجود ہے اور اپنے جانے کا وقت آ گیا تو جاتے ہوئے ماں باپ کو اپنے اولاد کے دین کی فکر۔ یہ دیندار لوگوں کا حال ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی قدر عطا فرمائے اور اپنے والدین کی بھی قدر عطا فرمائے۔ والدین کو تو اولاد کی اتنی فکر ہوتی ہے، پیدائش سے پہلے بھی، ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی ان کی فکر شروع ہو گئی، دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی ان کی جاتے جاتے بھی اولاد کی فکر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک چیز اور کہنا عرض کر دیں، اور بھی کہنا مناسب لگتا ہے کہ جس طرح انبیاء نے اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کیا اور ان کی دینی تربیت کی، اخلاقی، عملی، اسی طرح آج علماء کرام الحمدللہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اولاد دین ہی میں ان کی نائب بنے اور اللہ ہی کے دین کو تھامتے ہوئے دنیا سے چلی جائے۔ آج کتنے علماء ایسے ہیں جو نسل در نسل علماء ہی کا خاندان چلا آ رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں اور اپنی اولادوں کو دین کی فکر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، کل کے لیے اعلان ہے، کل دوپہر کو 2 بجے جو بیان ہوگا انشاءاللہ وہ احسن القصص، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ کل دوپہر کو بیان کیا جائے گا 2 بجے سے لے کے 3 یا 3:15 بجے تک، اور کل رات کو پھر یہ سلسلہ آگے انشاءاللہ العزیز چلے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ روزانہ انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر انہی کے ساتھ کر دیجئے، انہی کے قدموں میں جمع کر دیجئے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دیجئے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں تمام قسم کی بے حیائیوں سے بچا لیجئے۔ جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم اپنی بے حیائیوں کو کھول کھول کے بتاتی تھی، آج یا اللہ ہمارے لوگ بھی کتنے ہی ایسے ہیں جو فیس بک، ٹک ٹاک اور بہت سارے سوشل پروگراموں میں اپنی بے حیائیوں کو کھول کھول کے بتاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دیجئے، ہمیں حیا عطا فرما دیجئے، پاک دامنی عطا فرما دیجئے۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد